السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی اتہاس کی ایک بہت اہم اور سبق دینے والی گھٹنا کی، غزوہ بنو قریظ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو خندق کی جنگ احزاب کے ٹھیک بعد ہوا۔ بنو قریظہ نام کا یہودی قبیلہ مدینہ میں رہتا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے سمجھوتے کو توڑ دیا اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت سے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ پوری کہانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، جس میں دھوکے، بہادری، انصاف اور اللہ کی مدد کی مثالیں ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خندق کی جنگ ختم ہونے کے ٹھیک اسی دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی تلوار نکالو اور بنو قریظہ کی طرف چلو۔ ہم فرشتوں کی جنگی ٹکڑی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، ان کے قلعوں کو ہلائیں گے اور ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اذان دینے والے کو بلایا اور بنو قریظہ کے خلاف جنگ کا اعلان کروایا۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنایا اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 پیدل اور 30 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ دشمن پر فتح ہونے تک نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ نے وقت پر پڑھ لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ بنو قریظہ کے علاقے پہنچ کر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا سخت گھیراؤ کر لیا۔ قبیلے کے سردار قعب بن اسد نے 3 راستے سجھائے۔ اسلام قبول کر لو تو جان مال، عورتیں، بچے سب سرکشت رہیں گے۔ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے۔ اپنی عورتیں بچوں کو مار ڈالو، پھر مسلمانوں سے لڑو، یا تو ہم مریں یا تم۔ شنیوار کو جب لڑائی نہیں ہوتی اچانک حملہ کر دو۔ لیکن کسی بھی راستے پر راضی نہیں ہوئے۔ سردار نے غصے میں کہا، تم جنم سے ہی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ پھر انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا، جو ان کے پرانے دوست تھے۔ ابو لبابہ پہنچے تو عورتیں بچے رونے لگے۔ انہوں نے گلے کی طرف اشارہ کیا، مطلب موت آنے والی ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کی۔ وہ سیدھے مسجد گئے، خود کو ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ اتاریں تو کوئی نہ اتارے، اور بنو قریظہ کبھی نہ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے تو میں اللہ سے دعا کرتا، لیکن خود باندھ لیا تو اللہ ہی معاف کرے گا۔ بنو قریظہ کے پاس کھانا پینا اور مضبوط قلعے تھے، لیکن مسلمان کھلے میدان میں ٹھنڈ، بھوک اور تھکان سے جوجھ رہے تھے۔ لیکن یہ جنگ نفس تھی۔ اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بہادری دکھائی۔ علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ قلعہ فتح کریں گے یا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح شہید ہوں گے۔ آخرکار یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ لیا جائے، محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں۔ عورتیں بچوں کو الگ رکھا۔ اوس قبیلے نے سفارش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کرے، جو ان کا پرانا دوست تھا۔ سعد رضی اللہ خندق میں زخمی تھے، گدھے پر لاد کر لائے گئے۔ یہودیوں نے رعایت کی گزارش کی، لیکن سعد رضی اللہ نے کہا، اب سعد کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ سعد رضی اللہ نے فیصلہ سنایا، جنگ کرنے لائق مردوں کو قتل کیا جائے، عورتیں بچے قیدی بنے، مال مسلمانوں میں بانٹا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا۔ یہودیوں کی خدائی، 500 تلواریں، 2000 بھالے، 300 کوچ، 500 ڈھال مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ مدینہ کے بازار میں خندق کھودے گئے اور 600 سے 700 مردوں کو قتل کیا گیا۔ حویہ بن اخطب،
بنو نذیر کا سردار کو رسی سے باندھ کر لایا گیا۔ اس نے دشمنی قبول کی اور قتل ہو گیا۔ کیول ایک عورت کو قتل کیا گیا جس نے چکی کا پتھر پھینک کر ایک مسلمان کو مار ڈالا تھا۔ کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا، ان کی جان مال بچا لی گئی۔ مال غنیمت کو اللہ کے حکم سے بانٹا۔ پانچواں حصہ الگ، باقی گھڑ سوار کو 3 حصے، پیدل کو 1۔ عورت قیدیوں کو نزد بھیجا گیا، گھوڑوں ہتھیاروں سے بدلا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ بنت عمرو کو چنا، آزاد کیا اور نکاح کیا 6 ہجری میں۔ وہ بعد میں البقیع میں دفن ہوئیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی، ان کی خون کی ندی مسجد کی طرف بہنے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش ہل گیا سعد کی موت پر۔ اور جب ہپوکریٹس نے کہا بستر ہلکا ہے تو فرمایا فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ 6 راتیں بندھے رہے۔ صبح اللہ نے معافی کا آیت نازل کی، صحابہ انہیں چھوڑنے دوڑے لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی چھڑوانا چاہتے تھے۔ یہ غزوہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوئی۔ گھیراؤ 25 دن چلا۔ سورہ الاحزاب اسی میں نازل ہوئی۔ پھر ابو رفیع سلام بن ابی حقیق کو ختم کیا گیا جو احزاب کو اکسانے والا تھا۔ خزرج کے 5 لوگ گئے، اندھیرے میں قتل کیا۔ پھر تھمامہ بن اتھال کو پکڑا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، وہ مسلمان ہو گیا اور مکہ والوں کو اناج بند کر دیا۔ دوستو، یہ تھی غزوہ بنو قریظہ کی پوری کہانی۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ وعدہ خلافی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے اور انصاف ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ جزاک اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔